بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران احمد خان نیازی کے لیے ایک نئی سردرد جو ہے وہ اب لگی ہے۔ پہلے کئی سر پیڑانوں لگیاں، ویسے انہیں پوری پاکستان کی سر میں درد لگایا ہوا تھا۔ اب کافی حد تک جو ہے نا معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جو سر پیڑ ہے نا اس کے لیے پین کلرز ہیوی قسم کی استعمال کی گئی ہیں تے وہ پائن جڑے نا قوم کے لیے سر درد ذرا کم ہو گیا ہے، اپنے لیے ایک بڑی سر درد شروع ہو گئی ہے۔ وہ بڑی سر درد کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے یاد کروں کہ 1988 کے بعد 1988 کے بعد اب پہلی بار بھٹو خاندان کا کوئی فرد لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، نوجوان آدمی ہیں، جذباتی بھی ہے، عقل مند بھی ہے۔ جذباتی میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رو پڑے اپنی والدہ کی جو ہے نا سپیچ، والدہ کے بارے میں گفتگو سن کے رو پڑے۔ دسمبر ہے، ظاہر ہے دسمبر میں ان کی والدہ کو شہید کیا گیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، وہ شام یاد ہے اچھے طریقے سے۔ لاہور پریس کلب کے الیکشن سے میں اس وقت نائب صدر ہوا کرتا تھا، اور میری جو ذمہ داریوں میں یہ بات شامل تھی کہ فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے اس کا یعنی انعقاد ممکن ہو، اور 31 اگست سے پہلے تو ہم نے 30 اگست رکھی بھی تھی، لیکن 27 اگست کو بے نظیر کی جو شہادت ہو گئی، اور اس کا الزام ظاہر ہے پروین مشرف کے اوپر آیا۔ تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جس وقت مجھے وہ کال آئی، جس وقت میں نے وہ بلکہ میں نے کال کی، خیر ابھی میں اس معاملے کو رہنے دیتا ہوں۔ وہ پھر 27 دسمبر کو میں آپ کو وہ اپنا جو اپنی سائیڈ ہے نا بے نظیر کے قتل سے متعلق جو خبر کے حوالے سے، یا جو جس طرح سے مجھ تک وہ انفارمیشن پہنچی، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کل بھی آپ دیدہ ہو گئے، وہ اپنی والدہ کے حوالے سے ذکر سنتے ہوئے بالکل ہو جاتے سر۔ میں سچی بات ہے، ماں جڑی ہوندی نا اس تو ٹھنڈی چھاں کوئی نہیں ہوندی۔ اب یہ بات جس کو نہیں سمجھ آ سکتی اس کو نہیں آ سکتی، کیا کیا جا سکتا ہے۔ یوتھیوں کو نہیں سمجھ آتی، بہت سارے پٹواریوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، بہت سارے جماعتیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، بہت سارے جو یعنی وہ بھی تو ظاہر انسان ہی ہے نا، جو ادھر ٹی ٹی پی دے نعرہ لے ہے، ٹھیک ہے، وہ جو انتہائی پتھر دل ہیں، سنگ دل جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بلاول بھٹو کا مذاق اڑاتے ہیں، اڑا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے نزدیک یہ جو رشتے ہیں، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بیٹی کا، انسانیت کا رشتہ ان کے نزدیک کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن انسانوں میں سر یہ رشتے ہوتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اب پاکستان کی جو سیاست کا کیا کہتے ہیں تختے لاہور ہے جی، اوتھے پائن جڑے نا الیکشن لڑنے آ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، کل رات کو یہ خبر جو ہے وہ بریک کی اعزاز سید صاحب نے، اور ظاہر ہے اعزاز سید بڑے ہی ایک پہنچے ہوئے رپورٹر ہے، ان کا جو ہے نا ذرائع وہ بڑے کنفرم قسم کے ہوتے ہیں، اور ایک خبر کو 6 بار وہ کنفرم کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر وہ خبر بریک کرتے ہیں۔ تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ان کی خبر درست ہوگی، لیکن پھر بھی آج ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے آفس سے یہ ایک دعوت نامہ آیا۔ اس دعوت نامے میں کہا گیا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جو حالی روڈ ہے، حافظ غلام محی الدین ان کے وہاں سے ایک قافلہ روانہ ہوگا، اور فلاں جگہ پہ آر او کا آفس ہے، اتنے جائے کاغذ جمع ہو گے، NA 128 میں بلاول بھٹو زرداری الیکشن کا ٹیسٹ کریں گے۔ میں سوچی پہ گیا، میں کہ یار NA 128 میں سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو NA 128 کا ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی کا وہ سن لیں، بہت ہی دور نہیں جاندے، 2013 کا آپ دیکھ لیں تو سید زاہد بخاری صاحب تھے، 2733 ووٹ لیے تھے انہوں نے، شفقت محمود صاحب جیتے تھے، 96,666 ووٹ لیے تھے انہوں نے، خواجہ احمد حسان ان سے ہارے تھے نون لیگ کے، 89,000 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ پیپلز پارٹی کے ووٹ تھے 2733، 2733۔ لیاقت بلوچ صاحب 3226 ووٹ لے کر جو ہے نا وہ تیسرے نمبر پر آئے تھے، یعنی فرق دیکھو کتنے تھا کتنے ہوئی۔ اچھا، پھر 2018 کے الیکشن ملتے ہیں۔ اب یہ اس وقت حلقہ جو تھا یہ 2013 میں 126 حلقہ کہلاتا تھا،
2018 میں یہ NA 130 کہلاتا تھا، اور شفقت محمود صاحب 1,27,000 ووٹ لے کر جیتے۔ خواجہ احمد حسان دوسرے نمبر پر آئے، لیکن 1,04,000 ووٹ لیے انہوں نے۔ تیسرے نمبر پہ جناب حفیظ الرحمان صاحب آئے TLP کے، 10,755 ووٹ لیے۔ چوتھے نمبر پر پیپلز پارٹی بھی آئے، محمد ممتاز خالد صاحب 2,502 ووٹ لیے انہوں نے۔ تو پہلے سے بھی یعنی 2,733 تو بھی پائے 2018 جو ووٹ کٹ گئے سن۔ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ بلاول بھٹو زرداری اس حلقے میں کیا کرنے آ رہے ہیں، وہ کیوں یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ معاملہ کیا آیا ہے، پھر میں نے فون کیا سر ایک صاحب کو، بلکہ 2-3 صاحب کو کیا، تو پھر جو بات پتہ چلی وہ یہ بات پتہ چلی کہ جناب بلاول بھٹو زرداری کو پہلے مس گائیڈ کیا گیا کہ یہ حلقہ پاجی وہی ہے، تو اس حلقے میں پائن تاڈا بڑا ووٹ ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ کیونکہ مسلم لیگ نون یہ حلقہ کم از کم 2 بار ہار چکی ہے تو ایسے ساڈا چانس ہے گا جی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر منورٹی کا بھی بڑا ووٹ ہے، اور یہاں پر یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے۔ اچھا، وہ غلط انفارمیشن بلاول بھٹو زرداری تک پہنچی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ آج صبح وہ جو کاغذات نامزدگی لے کر جس یعنی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے پوری، جس شخص نے آنا تھا وہ کراچی سے وہ سر لاہور پہنچ گیا، اور لاہور پہنچا اور وہاں پر اس نے آنا تھا جہاں پر وکلا بیٹھے انتظار کر رہے تھے اور وہاں پر کاغذات فل ہونے تھے۔ لیکن اس دوران جو قاسم گیلانی صاحب ہیں، جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں اور بلاول بھٹو کی ٹیم کے جو کور ٹیم ہے نا اس کے وہ رکن ہیں، انہوں نے جناب فون کر کے اس شخص کو اپنے گھر بلا لیا۔ اب اتنے سارے بیٹھے انتظار کرتے پہ نہیں کہ بھاجی بندے نے آنا ہے، لیڈر پہنچ گئے، میاں مصباح پہنچ گیا، نوید چودھری پہنچ گیا۔ اچھا، یہ پہنچ گیا میں نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب ادروائز وہ بڑے سیزنڈ، بڑے سینئر اور بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار پولیٹیکل لوگ ہیں۔ میں خود سچی بات ہے کہ جب میاں مصباح الرحمان کا نام آیا کہ میاں صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس وقت میں نے سوچا کہ یہ بات سنجیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میاں صاحب جو ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کر، یعنی ایک دفعہ نہیں بولنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں تولتے، 5-7 واری تول کے پائن بول دینے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی موو کرنے سے پہلے وہ اس کی ایچی بیچی جو ہے نا اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں، اس تو بعد پائن قدم چک دینے۔ میاں مصباح جن کا نام ہے، یہ ملک کیوم صاحب کے بہنوئی ہیں، میاں مجتبیٰ شجاع جو مسلم لیگ نون سے 2-3 بار تو وہ رہ چکے ہیں، کم از کم 4 بار تو MP بن چکے ہیں، اور 3 بار میں وہ وزیر رہ چکے ہیں، 2 بار کم از کم۔ تو ان کے یہ چچا ہیں، ان کے بھائی میاں شجاع الرحمان جو لاہور کے میئر رہ چکے ہیں جنرل ضیاء کے دور کے اندر، اور میاں مصباح کے سسر تھے جناب جسٹس اکرم، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر نا، وہ یعنی ان ججیں شامل تھی لاہور ہائی کورٹ کے جنہوں نے سزائے موت سنائی تھی۔ تو میاں مصباح جو ہے نا یہ ان کا، لیکن میاں مصباح شروع دن سے فرام دا ڈے ویری فرسٹ وہ پائن کھبے پاسے تھا، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ پہلے دن سے اپنے خاندان کی ان ساری چیزوں سے پرے رہ کر پیپلز پارٹی میں رہے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ رہے، 2 بار لاہور کے صدر رہے، CEC کے آج بھی رکن ہے، الیکشن پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ کنٹیسٹ کیا۔ ان کی جو بیگم ہے وہ جو کہ جسٹس اکرم کی بیٹی ہیں، وہ 2 بار کم از کم پیپلز پارٹی کی مخصوص نشست کے اوپر MLA رہی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا میاں مصباح الرحمان یہ ذرا ڈیفرنٹ، مطلب سنجیدہ آدمی، اس طرح نوید چودھری بھی ایک سنجیدہ شخصیت ہے۔ تو یہ جب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے تو میں کہا یار ایتے پائن گامنا کو سیریس ہے گا۔ اچھا، پھر پتہ یہ چلا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا ان کو جب یہ بتایا گیا کہ بھاجی یہ حلقہ ٹھیک نہیں ہے تو اب وہ حلقہ چینج کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات میاں مصباح الرحمان نے کنفرم کی ہے کہ وہ لاہور سے الیکشن ضرور کنٹیسٹ کر رہے ہیں، حلقہ کون سا ہوگا وہ ظاہر ہے اگلے 1-2 دن میں جب کاغذات جمع کروائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ 2-3 اور حلقوں سے بھی کاغذات نامزدگی آج ان کے حاصل کر لیے گئے ہیں، جن میں وہ حلقہ بھی شامل ہے جہاں سے اسلم گل نے پچھلی بار الیکشن کا ٹیسٹ کیا تھا، اور وہ اس وقت NA 133 کہلاتا تھا، اب وہ شاید NA 127 ہے، اور وہ حلقہ جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا ورکر ہے،
کوئی شبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر فیصل میر نے بہت کام کیا۔ یہ ویسے تو حامد میر کے بھائی ہیں، لیکن فیصل میر جو ہے نا وہ یعنی تڑے کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، فرق ہے بڑا، ہر بندے کی اپنی اپروچ ہوتی ہے نا۔ فیصل میر تڑے کا آدمی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جو محبت ہے وہ اٹوٹ قسم کی ہے، تو انہوں نے وہاں پر بہت کام کیا، اور یعنی 1927 کے انہوں نے صرف کوآرڈینیٹرز کا جو وہ ایک جلسہ سا کیا تھا، کٹ کیا تھا، 2-2.5 ہزار بندہ سی یار، ٹھیک ہے، بندہ بڈھی، ٹھیک ہے، اور صرف بیٹھے سن، چارج کراؤڈ تھا باقاعدہ، اور وہاں پر کوئی بڑا لیڈر نہیں آیا ہوا تھا۔ سب سے بڑے جو وہاں پر پرومیننٹ شخصیت تھی وہ کراچی کے ایک ایم این اے تھے جو وہاں پر آئے ہوئے تھے، لیکن بڑا چارج کراؤڈ تھا، تو فیصل میر صاحب نے وہاں بڑا کام کیا۔ تو اب پتہ نہیں ویسے مجھے کہ بلاول صاحب کون سے حلقے سے لڑیں گے، لیکن میاں مصباح کا کہنا یہ ہے کہ وہ الیکشن کا ٹیسٹ کریں گے۔ 1988 کے بعد پہلی بار لاہور کے اندر جو بھٹو خاندان کی کوئی شخصیت الیکشن لڑنے جا رہی ہے تو جیلیاں نے جوش جڑا نا اودے وچ ودیا ہے، ذرا خون جوش مار رہا ہے، مگر بھائی نیرے خون دے جوش نہ کام نہیں چلنا، کام کرنا پینا ہے۔ اور اب دیکھیں بلاول صاحب نے اگر فیصلہ لیا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کے لیا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل، تو اس لیے میں نے اس کو ڈسکس کر دیا۔ اب میں اصل خبر کی طرف آنے لگوں، اور اصل خبر جو ہے تو یہ ہے کہ جناب لطیف کھوسہ صاحب جو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے جناب، جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ان کو تحریک انصاف میں شامل ہوئے، وہ بھائی نے انج کر کے ماریا اس رنگولی کے اوپر لت جڑی کھڑی سی، انہوں نے استقبال لی اور ہر شے تہس نہس کر دی، اور عمران خان جیل سر پھڑ کے بیٹھا ہوا کہ وہ ایک ہی آ گیا۔ یہی ہے کہ انہوں نے کراچی میں بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ بیرسٹر گوہر کا تجربہ کتنا ہے، میرا تجربہ تو کئی زیادہ ہے، تو عمران خان کے بعد میں ہوں سب سے بڑا۔ لو جی ایک نواں یدھ میں آیا یہ۔ اب یہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہے نا، ان کے بارے میں عمران خان کے الفاظ اچھے نہیں ہوتے۔ یار جب ایان علی کا کیس چل رہا تھا نا، تو اس وقت جو کھوسہ صاحب تھے وہ ایان علی کے وکیل تھے، اور عمران خان ان کے بارے میں کیا کرتے تھے کہ آصف زرداری اور کیا ایان علی کے بڑا ایک یعنی فضول سا لفظ ویسے اس کا مطلب بنتا ہے، لیکن ویسے تو لفظ انگریزی تھا، کہتے ہیں بروکر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ کو ڈیل شیرے نے کرائی چنگی نا، تو یہ بڑا نا ایک ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے عمران خان صاحب۔ مگر اب معاملہ یہ ہے کہ جس وقت لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کے وکیل بن گئے، تو بشرا بی بی نو پسند آ گئے کہ جناب یہ وکیل زبردست ہے، تو جبکہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ لطیف کھوسہ صاحب کے خلاف ہیں۔ یہ بات وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی نا بشرا بی بی کی اور لطیف کھوسہ کی، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی۔ تو اب بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے تو عمران خان سے پوری سفارش کی ہے، لطیف کھوسہ نو انٹر کرایا ہے، لطیف کھوسہ نے آندے ہی اس بندے دی جناب منجی تھلے ہو جناب سپورٹ کھینچ لئیے کرسی تھلے ہو، جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہے، یہ انہوں نے چیئرمینی کا بھی رولا بنیا ہے۔ تو لیکن ایک اور معاملہ بھی بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ ہو گیا، اور وہ یہ ہو گیا کہ جناب شاہ مقیش صاحب کی ضمانت ہوئی، چھوٹے کے باہر آ گیا، وہ تو آلریڈی وائس چیئرمین ہے رہے، وہ تو سمجھتا عمران کے بعد نہیں، بلکہ تو عمران تو پہلے ہی سمجھتا سی اپنے آپ کو۔ تو چیزیں جو ہے نا وہ کافی گڑبڑ ہونے جا رہی ہیں جو بیرسٹر گوہر صاحب ہے ان کے لیے، لیکن باہر عمران خان کے لیے سر درد جو ہے نا وہ اضافہ ہی ہونا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یوتھیوں کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے لیے نا پیراڈول کا، ڈسپرین کا، پین کلرز کی بڑی مقدار جو ہے نا وہ جیل حکام کو جمع کرا دیں، کیونکہ ان قریب ان کو اس کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ ایک کلا وکیل جو ہے نا وہی بندے نو چکرا کر رکھ دیتا ہے جس کو سوال کرنے پر آتا ہے، یعنی جب یار اپنے دلال لیتا ہے۔ اتنے بھائی دو وکیل نے، وہ دونوں وکیل تو زیادہ سیانے ہوندے دعوے دار نے، اور پھر شاہ صاحب بھی باہر آ رہے ہیں۔ اللہ ہی خیر کرے، عمران خان یا اس کی پارٹی کے ساتھ اب کیا بنے گا؟ اب مخالفین کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جیڑے 2-3 کریکٹر نے میں نے جن کا ذکر کیا ہے یہی کافی ہیں عمران خان کا جو ہے نا سیاسی کیریئر اس کا کریا کرم کرنے کے لیے۔
مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا، ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. ملتے ہیں اگلے ولاگ.